بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کے متعلق پڑھا تھا کہ انہوں نے اسلام کی دعوت عرب و عجم تک اور بالخصوص سلطنتوں کے بادشاہوں کی طرف اور عام بندوں کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پیغام کس انداز میں پہنچایا۔ آج کی آیات میں انبیاء کا ہی ایک منصب امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کے متعلق ذکر ہوگا، اس کی افادیت، اس کی اہمیت کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق بغیر حق کے، ناحق قتل کرتے ہیں انبیاء کو، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو حکم کرتے ہیں انصاف قائم کرنے کا، من الناس لوگوں میں، فبشرہم بعذاب علیم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر سنا دو دردناک عذاب کی، بشارت دے دو دردناک عذاب کی ان کو۔ اولئک الذین حبطت یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم جن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے اندر، وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر اپنا پیغام مخلوق انسانی کی طرف پہنچانے کے لیے بھیجا۔ انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور انبیاء کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک آ کر مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر علماء، صلحاء، اولیاء، صوفیاء انہوں نے اس منصب تبلیغ کو سنبھالتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس کے اندر کہ انبیاء کا یہ منصب امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اتنا عظیم منصب ہے کہ اس منصب کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قلت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کسے ہوگا؟ لوگوں میں سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن کس کو ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا، رجل قاتل نبیا، اس بندے کو عذاب ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہوگا، کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، او قتل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، یا اس نے اس شخص کو قتل کیا ہوگا جس نے نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا۔
نیکی کے حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے کو جس نے قتل کیا، فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا۔ ثم قرأ رسول اللہ هذه الآیہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں یہ فرما کر حضور نے پھر اس آیت کی تلاوت کی، یہی آیت ان الذین یکفرون۔ جب یہ آیت مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی تو ثم قال یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، قتلت بنو اسرائیل 43 نبیا من اول النہار فی ساعۃ واحدہ، کہ اے ابو عبیدہ بنی اسرائیل نے ایک دن کی ابتدا کے اندر 43 انبیاء کو شہید کیا۔ قتلت بنو اسرائیل 43 نبیا، 43 انبیاء کو شہید کیا، من اول النہار فی ساعۃ واحدہ، ایک لمحے کے اندر، دن کی ابتدا کے اندر ایک لمحے میں انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کر دیا۔ فقام 112 رجلا من عباد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے 112 غلام، اور ابن کثیر کے اندر یا دیگر تفاسیر کے اندر 170 غلام کا ذکر آیا۔ یہ امام بغوی نے 112 لکھا ہے، روح البیان کے اندر بھی 112 ہے، کچھ مفسرین نے 112 تعداد لکھی، کچھ نے 170 تعداد غلاموں کی لکھی ہے، کہ بنی اسرائیل میں سے 112 یا 170 غلام وہ اٹھے، فَأَمَرُوا من قتلہم بالمعروف ونہوہم عن المنکر، ان غلاموں نے ان بندوں کو نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا، کن کو؟ جنہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے غلاموں نے اپنے سرداروں کو، اپنے آقاؤں کو سمجھایا کہ تم نے نبیوں کو شہید کر دیا ہے، اس برائی سے ان کو روکا اور نیکی کا ان کو حکم کیا۔ فَقَتَلُوهُمْ جَمِيعًا فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو بنی اسرائیل نے ان سب غلاموں کو بھی قتل کر دیا اسی دن کے آخری حصے میں، دن کے ابتدا کے اندر 43 انبیاء کو شہید کیا۔ پھر اس عمل پر ان کو سمجھانے والے جو غلام تھے 112، ان کو دن کے آخر کے اندر ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو فرمایا کہ انبیاء کو اور نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کو جو قتل کرے گا، فرمایا قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ اب یہ منصب کتنا اعلیٰ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس القوم یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے برے لوگ وہ ہیں جو انصاف قائم کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ یہاں بھی ذکر ہے یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، کہ وہ لوگ جو انصاف قائم کرنے کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس القوم یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کریں۔ وبئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، اور سب سے برے وہ لوگ ہیں جو نہ نیکی کا حکم کرتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں، نہ نیکی کا حکم کریں نہ برائی کو روکیں، ان کے سامنے برائی ہوتی ہو اسے باز نہ کریں، کسی کو نیکی کا حکم نہ کریں۔ فرمایا یہ سب سے برے لوگ ہیں جو نیکی کا حکم بھی نہیں کرتے اور برائی سے روکتے بھی نہیں۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری
رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منصب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ منصب کتنا اعلیٰ ترین ہے، جو اس منصب کو اپناتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امر بالمعروف او نہا عن المنکر، جو شخص کسی نیکی کا حکم کرے یا جو شخص کسی برائی سے کسی کو روکے، نیکی کا حکم کرے یا برائی سے روکے، فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ، نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے۔ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے منصب پر قائم ہے، وہ انبیاء کے اس تبلیغ کے منصب کو اپنائے ہوئے ہے، تو وہ جیسے انبیاء زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس منصب کی وجہ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے، وہ تبلیغ کا معاملہ وہ اپنا کر انبیاء کے منصب کو آگے چلاتے ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ یہ کوئی ذات کی تشبیہ نہیں، مشابہت نہیں حضور نے دی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اس کے متعلق محدثین نے فرمایا کہ یہ تشبیہ اللہ کے رسول نے دی ہے، تو ذات کے اعتبار سے نہیں، رسالت کے اعتبار سے نہیں، اور نہ ہی کوئی نبوت کے اعتبار سے، بلکہ منصب تبلیغ کے اعتبار سے، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح وہ تبلیغ کرتے تھے، میری امت کے علماء میرے دین کی تبلیغ کریں گے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے تو ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ اور نبی دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، جبکہ میری امت کے اندر میرے بعد اور کوئی نبی آنا نہیں۔ تو اس لیے جو منصب بنی اسرائیل کے انبیاء ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا تو وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتا، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری امت کے جو علماء ہوں گے، انبیاء کا وہ منصب تبلیغ وہ دنیا کے اندر جاری رکھیں گے۔ اب یہ منصب کب تک جاری رہے گا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کسی کو نیکی کا حکم کرنا ہے کب تک، کسی کو برائی سے روکنا ہے تو کب تک یہ منصب جاری رہے گا؟ اس کے متعلق بھی ہماری رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں، قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی نترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں ہم یہ منصب کب چھوڑیں، متی نترکو، ہم کب ترک کریں امر بالمعروف اور ہم کب ترک کریں نہی عن المنکر، یہ منصب کب چھوڑیں، کب تک اس کو جاری رکھیں، اور اس کو روکنا ہے تو کب روکنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اذا ظاہر ما ظاہر فی الامم قبلکم، فرمایا جب وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تم میں جو تم سے پہلی امتوں کے اندر ظاہر ہوئی تھیں، وہ معاملات، وہ چیزیں جو سابقہ امتوں میں ظاہر ہوئیں، وہ چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر تم چھوڑ سکتے، کیونکہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پھر یہ معاملہ ہوگا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظاہر فی الامم قبلنا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں ہم سے پہلے امتوں کے اندر وہ کون سی چیزیں ظاہر ہوئیں کہ جن کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو تم یہ منصب چھوڑ دینا۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الملک فی صغارکم والفاحشۃ فی کبارکم والعلم فی رذالتکم۔ تین چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔
فرمایا الملک فی صغارکم، جب سلطنت، جب بادشاہت تمہارے اندر بچوں کے پاس آ جائے، سلطنت لڑکوں کے پاس آ جائے، اس وقت والفاحشۃ فی کبارکم، اور جب تمہارے بڑوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، بڑے لوگوں کے اندر، بوڑھوں میں جب فحاشی آ جائے، جب تمہارے بڑوں کے اندر فحاشی آ جائے، اس وقت والعلم فی رذالتکم، اور جب علم تم میں سے جو سب سے رذیل، کمینے، فاسق قسم کے لوگ ہیں، جب علم ان کے پاس آ جائے تو فرمایا یہ تین نشانیاں جب تمہارے اندر ظاہر ہو جائے تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دینا۔ اس وقت انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون والا معاملہ ہوگا کہ ان کو سمجھانا نہ سمجھانا، ڈرانا نہ ڈرانا، یہ برابر ہوگا۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی قیامت، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہوں گی، قیامت کی ان نشانیوں تک یہ معاملہ جاری ہے۔ تو یہ منصب جو اپناتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ علماء ہی یہ منصب اپنا سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ معاشرے کا حصہ ہے، وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بھی اعتبار سے اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے گھر کے اندر، گلی محلے کے اندر، دوست احباب کے اندر، کسی بھی معاملہ کے اندر وہ کسی کو نیکی کا حکم کر سکتا ہے، برائی کو دے کر برائی سے روک سکتا ہے۔ جب بھی، جس وقت بھی یہ منصب اپنائے گا، اللہ رب العزت اس کو اس منصب اپنانے پر انبیاء علیہ السلام کا جو منصب تبلیغ ہے اس سے انشاءاللہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر یہ منصب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔